حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا علمی مقام و مرتبہ بلند کیوں نہ ہو کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی زندگی کا ایک طویل عرصہ جو ہے، ایک طویل حصہ جو ہے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں گزارا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے احادیث سنی، انہیں آگے روایت کیا. اور پھر ایک اور بہت بڑی بات یہ ہے کہ آقا دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے جس شخصیت کو جو ہے نا علم کا دروازہ قرار دیا ہو، حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس شخصیت سے ایک خاص وابستگی، محبت، تعلق، تو پھر علم آپ کے پاس کیوں نہ ہو؟ اور آپ کا علم کیسا تھا آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خطبہ دینے کے لیے ممبر پر جلوہ افروز ہوتے ہیں تو فرماتے ہیں کہ آپ اتنی فصیح و بلیغ اور ایسی شاندار گفتگو فرماتے کہ سامعین حیرت میں مبتلا ہو جاتے کہ کوئی شخص اتنے کم وقت میں اتنی فصیح و بلیغ گفتگو کیسے کر سکتا ہے. اور اگین وہی بات خاندان غلامان سے تھا کہ غلاموں کے خاندان سے اٹھ کر آئے. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے غلاموں کے ذریعے دین اسلام کو کتنا بلند کیا، انہی کے ذریعے سے اسلام. اور پھر دیکھیں معلوم یہ ہوا کہ انسان کا دنیاوی اسٹیٹس کوئی اہمیت نہیں رکھتا. جب انسان اپنے آپ کو اللہ کے دین کے لیے لگاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے اسٹیٹس کو ہمیشہ کے لیے بلند کر دیتا ہے. تو یہ آپ کی ذات تھی. اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسی علمی گفتگو کیا کرتے کہ لوگ یہ سوچ کر حیران ہوتے کہ کوئی شخص اتنے کم وقت میں اتنی بڑی بات کیسے سمیٹ کر سمجھا سکتا ہے. یہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فصاحت و بلاغت اور علمیت تھی. اچھا، اگر ہم آپ کے عہدے اور منصب کی بات کریں تو حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار ان لوگوں میں ہوتا ہے کہ آپ نے نہ کبھی عہدے کی خواہش کی اور نہ ہی کبھی عہدہ جانے کے بعد اس کی پرواہ کی. جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو ہے وہ 20 ہجری میں سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوفہ کا امیر مقرر کیا اور حکم نامہ باقاعدہ جاری کیا جس میں لکھا کہ میں عمار بن یاسر کو امیر اور عبداللہ بن مسعود کو معلم اور وزیر مقرر کرتا ہوں اور خزانے کا اہتمام ابن مسعود کے سپرد کرتا ہوں. لہٰذا یہ دونوں حضرات جو ہے مصطفیٰ جان رحمت علیہ الصلوۃ والسلام کے شریف صحابہ میں سے ہیں اور بدری ہیں. لہٰذا کوفہ والوں تم ان کی پیروی اور اطاعت کرو. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقریباً 1 سال اور 9 ماہ اس عہدے پر جو ہے وہ جلوہ افروز رہے. اور عاجزی ان کی ساری، تواضع کیسی کہ جو ہے عہدہ ملنے کے بعد عبداللہ بن ابو حذیل کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1 درہم کے بدلے راشن خریدا اور اسے اپنی کمر پر اٹھا کر لے. 1 درہم کے بدلے کمر پہ اٹھا کے گورنر ہے کوفہ. ہاں، اتنے کم اماؤنٹ میں راشن بھی خریدا اور کمر پر اٹھا کے بھی لے گئے. امیر ہیں کوفہ کے. اللہ اکبر. یہ مقام و مرتبہ، یہ عاجزی ان کے سر. اچھا، عاجزی پر ہم بات کریں تو ایک اور بھی بات ملتی ہے کہ جیسا کہ عرض کیا کہ مولا علی کے ساتھ ایک خاص تعلق تھا. تو مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک جگہ کہیں تشریف لے گئے، کہیں گئے کسی معاملے کے لیے، تو دونوں حضرات کو نیند کا غلبہ ہوا. تو ایسی عاجزی، ایسی انکساری کے کوئی پرواہ نہیں کہ کوئی عالیشان بستر ہو، کوئی سونے کا کوئی خاص اہتمام ہو، وہیں زمین پر درخت کے نیچے دونوں حضرات آرام فرما ہو. یعنی ایک طرف ابو تراب ہے اور ایک طرف حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ ہے. یہ دونوں شخصیات زمین پر ایک طرف ابو تراب ہے، ایک طرف رفیق ابو تراب ہے. اور دونوں شخصیات زمین پر آرام فرما ہو گئے.